اللہ پاک اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر سکہ غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو منتیں کرتے کہ دھکا مجھے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں برے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا کہ ان مال عسر یسرن۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور میرے رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں ان ناروں کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اس کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لائے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ اٹھے۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن ہوا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر کے گئی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، مگر اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔